تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سوکس کا ماڈل پیپر نمبر 2014، اس کا انشائیہ حصہ ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات و فرائض یا اختیارات کی وضاحت کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات: ابتدائی دائرہ سماعت: اگر مرکز یا صوبوں کے درمیان اس طرح مختلف جو صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی ابتدائی سماعت سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے۔ مطلب صوبہ پنجاب ہے، سندھ ہے یا کوئی اور صوبہ ہے، ان کے درمیان کوئی چپکلش ہوتی ہے تو اس کا اختیار، دائرہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس۔ اپیلوں کی سماعت: سپریم کورٹ کو چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور ان کی ذیلی عدالتوں کے دی ہوئے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار حاصل ہے۔ دیوانی نوعیت کے 50,000 مالیت کے مقدمے، فوجداری مقدمات میں سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ اپیلیں سننے کی مجاز ہیں۔ مطلب کہ 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کی اپنی ہائی کورٹ ہے۔ ہمارا پنجاب ہے، ہماری لاہور میں ہائی کورٹ۔ تو ہائی کورٹ میں اگر کوئی ہم کیس لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی اپیل ہم سپریم کورٹ میں کریں گے، سپریم کورٹ اس کی اپیل سنے گی۔ نیکسٹ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ: سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ اگر آئین میں شامل بنیادی حقوق شہریوں کو فراہم نہ کیے جائیں تو شہری سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کو بحال کرنے کے لیے بھی مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد مشاورتی اختیارات: صدر پاکستان اگر کسی قومی اہمیت کے مسئلے پر قانونی مشورہ لینا چاہے تو وہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں بھیج سکتا ہے، تاہم صدر ایسے قانونی مشورے کو ماننے کا پابند نہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے عدالتی نظر ثانی کے اختیارات: سپریم کورٹ کو عدالتی نظر ثانی ہوتا ہے جوڈیشل ریویو، یعنی ایک عدالت ہے، اس نے فیصلہ کیا، اس پہ نظر ثانی کرے گی کہ یہ ٹھیک ہے فیصلہ، غلط ہے۔ اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی بھی کر سکتی ہے، یعنی خود بھی فیصلہ دے تو اس پہ دوبارہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ یہ اختیار کسی کی زندگی بچا سکتا ہے اور اس کو نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی ایسا بندہ جس کے خلاف سزائے موت ہو گئی ہے اور وہ سچ میں اسے نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے خلاف ایسے ہی کوئی جھوٹے ثبوت بنا دے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آئین کی تشریح: آئین میں اگر کسی قسم کی الجھنیں یا ابہام پیدا ہو جائے تو سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ جو بھی تشریح کرے گی وہ حتمی نوعیت کی ہوگی۔ آئین کی محافظ: سپریم کورٹ جو ہے آئین کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ آئین قانون جو ملک کا، پاکستان کا آئین ہے، اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے اور غیر آئینی ثابت ہونے پر اس فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہدایات جاری کرنا: سپریم کورٹ اپنے زیر سماعت تمام مقدمات پر کسی بھی ادارے یا فرد کو مختلف قسم کی ہدایات جاری کر سکتی ہے جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اس قسم کی ہدایات کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، یعنی کوئی ہدایات جاری کرنی ہے، جیسے آج کل پاکستان میں کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ اس طرح گھروں میں یہ لاک ڈاؤن، تو یہ ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح حکم امتناعی کے ذریعے ہی اسے کام سے روک سکتی ہے جو ان کے اختیار میں نہ ہو۔ سپریم کورٹ کسی سرکاری ادارے یا افراد کے احکامات کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ مطلب کوئی سرکاری ادارہ ہے یا بندہ ہے غلط کام کر رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کو معطل کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے نگرانی کے اختیارات: سپریم کورٹ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کی نگرانی کرنے کا اختیار رکھتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ہدایات اور احکامات جاری کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے متفرق اختیارات: کسی شخص کو حاضری کا حکم دینا، ضروری کاغذات یا مسودات کو طلب کرنا، اس کے بعد ٹریبیونلز جو ہے ان کو قائم کرنا، مختلف قانونی نکات کی وضاحت کرنا۔ تو چلیے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملا کریں۔